و پردہ نشی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، دل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ بڑے خوش نصیب ہیں کاٹا بنیا بکرا باڑی بھدرک کے سنی جنتی مسلمان کہ آپ تمامی لوگوں نے مل کر کے محنت و مشقت اور کاوش سب سے بڑھ کر عشق رسول میں جھوم کر ڈوب کر آپ لوگوں نے ایک سنتوں بھرا اجتماع پاک کا اہتمام کیا ہے۔ جتنی محنت کاوش کے ساتھ آپ لوگوں نے اس اجتماع پاک کو سجایا ہے، اسی طریقے سے چاہیے کہ آپ اس اجتماع پاک میں آئے ہیں تو اجتماع پاک کے حلقہ ہی میں، اس کے پنڈال کے اندر ہی آپ بیٹھنے کی کوشش کریں۔ پنڈال کے باہر اگر دکانوں میں یا ادھر ادھر گھوم رہے ہیں تو پھر یہاں آپ کا آنا بہتر نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ثواب چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے بہتر ہے اور آپ سے گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے ان کاموں کو چھوڑ کر کے آپ پنڈال کے اندر آ جائیں، اور یہاں آنے کے بعد آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ جو آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کو ایک الگ سرور ملے گا اور آپ ثوابوں کے گلدستہ سے مالا مال ہو جائیں گے۔ بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک آپ کئی نعت و منقبت سماعت کر چکے، اور اس کے بعد بھی آپ کو سماعت کرنی ہے۔ دل کو تھام کے بیٹھیں، چونکہ یہ رات ہمیشہ نہیں آتی، ہر رات اجتماع پاک نہ ہوتا، جب ہوتا ہے تو آپ اس میں خلوص کے ساتھ اپنا وقت دیں، دل تھام کے بیٹھیں، انشاءاللہ ضرور اس کا فائدہ ہوگا۔ میرے محترم تمام اسلامی بھائی، آئیے آیت مذکورہ کے تحت کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل ہم تمامی حضرات مل کر کے اس آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، جن کے صدقے میں زمین و آسمان، کائنات کا ذرہ ذرہ، قرآن ملا، رمضان ملا، یہاں تک کہ ہمیں اپنی جان ملی، اور دنیا کو جو سجایا گیا، دنیا کو جو پیدا کیا گیا، سب انہی کے صدقے میں۔ تو آئیے ان
اس رسول ہاشمی محمد عربی کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ شافع روز جزا دافع جملہ بلا یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم کر اجتماعی طور پر انشاءاللہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے. جیسا ہم پڑھیں گے آپ بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ. محترم اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محبوب پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا ایک لوتھڑے سے. اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اپنے پیارے اور معزز رب کے نام سے. قرآن پاک کی سب سے پہلے دنیا میں جو آیت کریمہ نازل ہوئی، وہ آیت کریمہ 30ویں پارے میں سورۃ العلق میں اقرأ بسم ربک الذی، یہی آیت کریمہ نازل ہوئی. یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ کی امت کے لیے جو درس دیا گیا، جو سبق دیا گیا، جو لیسن دیا گیا، جس چیز کی ترغیب دی گئی، جس چیز پر فوکس کیا گیا، وہ کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ ہے اقرأ یعنی پڑھیے، ایجوکیشن حاصل کیجئے، تعلیم کے لیے جد و جہد کیجئے. جہاں بھی جانا پڑے آپ کو، آپ محنت کیجئے، تعلیم اور ایجوکیشن حاصل کیجئے. سب سے پہلی وحی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل ہوئی، وہ پڑھنے کے حوالے سے نازل ہوئی، ایجوکیشن کے حوالے سے نازل ہوئی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس زندگی میں اپنے امتیوں کو، اپنے صحابہ کو ہمیشہ تعلیم کا درس دیتے رہے، ہمیشہ ایجوکیشن پہ فوکس کرنے کی ترغیب دیتے رہے. جب تعلیم حاصل کریں گے، جب قلم کا استعمال کریں گے، جب پین کو یوز کریں گے، جب زبان سیکھیں گے، جب عربی میں مہارت رکھیں گے، اردو کی معلومات رکھیں گے، انگلش کو جاننے لگیں گے، ہندی کو پڑھنے لگیں گے، میتھمیٹکس میں دلچسپی رکھنے لگیں گے اور دیگر زبان پر آپ عبور اور مہارت حاصل کرنے لگیں گے. اور جس زبان میں اسلام کو پھیلایا گیا ہے، بلکہ ہر زبان میں اسلام کی تعلیم ہے، ہر زبان میں اسلام کی تبلیغ ہے. جس زبان میں بھی آپ چاہیں گے آپ اسلام کو پڑھ سکتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اسلام کو آپ سمجھ سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ صرف ہندوستان کے مسلمان ہی اسلام کو نہیں سیکھا، صرف پاکستان کا انسان ہی اسلام کو نہیں سیکھا، صرف نیپال کا انسان ہی اسلام کو نہیں سیکھا. اگر سیکھنے کی باری آئی تو امریکہ کے لوگوں نے بھی اسلام کو سیکھا، افریقہ کے لوگوں نے بھی اسلام کو سیکھا، برما اور چین کے لوگوں نے بھی اسلام کو سیکھا، بلکہ دنیا کے کونے کونے کا اور ہر ملک کا انسان اسلام کو سیکھا، اپنے سینے سے لگایا، دل میں بسایا اور عمل پیرا ہو کر کے یہ بتا دیا کہ اسلام جو ہے صرف عرب کی وادی سے اٹھ کر کے عرب کی وادی سے اٹھ کر کے صرف عرب میں ہی نہیں رہا، بلکہ پوری دنیا میں، دنیا کے چپے چپے میں، دنیا کے کونے کونے میں ہر جگہ اسلام پھیلتا ہوا نظر آیا اور اسلام کی تبلیغ ہر جگہ ہوتی ہوئی نظر آئی. اسلام تو
اٹھا تھا عرب کی سرزمین سے، لیکن محدود عرب میں نہ رہا بلکہ پوری دنیا میں ہو گیا، کیونکہ اسلام میں جو ہے لچک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں لچک دیا ہے، اسلام پھیلتا جائے گا، اسلام اٹھتا جائے گا، اسلام کمزور نہیں ہونے والا، اور تعلیم پر جتنا فوکس کیا جائے گا اتنا زیادہ جو ہے اسلام کی تبلیغ ہوگی، اسلام کی نشر و اشاعت ہوگی۔ اسی حوالے سے آقا کریم علیہ تحیۃ و ثنا نے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور ایک دوسری حدیث پاک ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت دونوں پر فرض ہے۔ یہ بھی خلش رہتی ہے، کنفیوز رہتے ہیں لوگ کہ شاید علم جو ہے، علم دین صرف مرد پر فرض ہے، تو آپ واضح طور پہ اپنے کنفیوز کو دور کر لیجئے اور جان لیجئے کہ علم دین کا حاصل کرنا جس طرح سے مرد پر فرض ہے، اسی طریقے سے خواتین اسلام عورت پر بھی فرض ہے۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں پر بھی علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اس حوالے سے کتب میں بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں، آقا کریم علیہ تحیۃ و ثنا کے زمانے سے لے کر کے اب تک اس طرح کی روایات ملتی ہے، حکایات ملتی ہے کہ جس طرح سے مرد علم دین حاصل کیا کرتے تھے، اسلام کی مقدس شہزادی خواتین اسلام بھی علم دین حاصل کیا کرتی تھی۔ سب سے پہلے آقا کریم علیہ تحیۃ و ثنا نے مرد کو اسلام کی تعلیم دی۔ جو مدینہ شریف جو لوگ حج کرنے گئے ہوں گے، مدینہ المنورہ کی مسجد نبوی شریف کی زیارت کیے ہوں گے، مسجد نبوی شریف کے باہر ہی ایک چبوترا پہ آپ جو ہے تعلیم کا آغاز فرمایا تھا۔ پھر وہیں سے تعلیم کی روشنی اور کرن جو پھوٹنے لگی، وہ کرن ایسی پھوٹی کہ پوری دنیا میں چمکنے لگی، اور یہ روشنی اور یہ کرن جو ہے قیامت تک یہ پھوٹتی رہے گی اور روشن ہوتی رہے گی۔ جہاں جہاں علم کی روشنی پہنچے گی، جہاں جہاں علم کی کرن پہنچے گی، اس جگہ کو منور کرتی چلی جائے گی۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان قادری قدس سرہ العزیز نے علم کی تعریف ہی فرمائی ہے کہ العلم نور، علم جو ہے ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، علم ایک روشنی ہے۔ اب یہ روشنی جس کے اندر چلی جائے گی، اس کو روشن کرتی چلی جائے گی۔ پہلے وہ انسان تاریکی میں تھا، علم سے لا واقف تھا، علم نہیں جانتا تھا، لیکن جیسے اس کے اندر علم آ گیا، اب وہ جو ہے نور سے منور ہو گیا، اب وہ روشن ہو گیا، اب وہ نور کی روشنی میں دیکھنے لگا کہ خدا تبارک و تعالیٰ کے احکامین کیا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کیا ہے، ہمارے بزرگوں کی زندگی اور حیات کیسی تھی، ہمارے اسلاف کی طرز زندگی کیسی تھی، اس کے مطابق اب جو ہے وہ انسان اپنی زندگی کو گزارنے لگے گا۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے علم حاصل کرنے کے حوالے سے کتابوں میں آیا ہے۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو آپ تعلیم سکھائیں، سب سے پہلے آپ بچوں کو علم دین سکھائیں۔ یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ قوم مسلم میں اگر کوئی علم حاصل کر رہا ہے تو ابھی علم کی تکمیل نہیں کرتا،
علم مکمل حاصل نہیں کرتا اس سے پہلے ہی وہ علم کو چھوڑ دیتا ہے اور کسی کام میں لگ جاتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے اندر علم کی اہمیت معلوم نہ ہو, اس کے گھر میں علم کا چرچا نہ ہوتا ہو, علم کے حوالے سے اس کے پیرنٹس, ان کے گارجین, ان کے والدین بتاتے نہ ہو, لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو, آپ علم کے حوالے سے بچوں کو بچپن ہی سے بتائیں. علم اور ایجوکیشن کے تعلق سے آپ بچپن ہی سے بچوں کو ترغیب دیں. ہر بچہ علم دین حاصل کرے اور آگے بڑھ کر کے کوئی ڈاکٹر بنے, کوئی انجینئر بنے, کوئی آگے چل کر کے پروفیسر بنے اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے. آپ اگر دیکھیں گے, فیس بک کی دنیا میں دیکھیں, انسٹاگرام کی دنیا میں دیکھیں, ٹویٹر کی دنیا میں دیکھیں, تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک عالم دین صرف مدرسہ اور مسجد تک محدود نہیں ہے, بلکہ وہ یونیورسٹی میں بھی اپنے علم کو فروغ دے رہا ہے. وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی ایک اعلیٰ کرسی پہ بیٹھ کے عدل و انصاف کی بات کر رہا ہے. وہ یونیورسٹی میں بھی تعلیم دے رہا ہے, وہ ڈاکٹری بھی کر رہا ہے. وہ جو ہے جہاں جہاں علم کی جیسی جیسی ضرورت پڑتی ہے, ایک عالم دین مدرسہ کا پڑھنے والا طالب علم وہ ہر جگہ جا کر کے علم کو حاصل کر رہا ہے اور علم کو فروغ دے رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے تو صرف مدرسے کی تعلیم حاصل کر کے بیٹھ گیا, اور ایسا حکم بھی نہیں ہے. اسلام کا حکم بھی نہیں ہے. اسلام کا حکم تو طلب العلم فریضہ ہے. اب علم دین کتنا حاصل کرنا چاہیے؟ علم فرض حاصل کرنا یہ فرض ہے. یہ نہیں کہ اپنی زندگی کو صرف علم دین میں لگا دے, بس یہی نہیں ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کا کوئی بھی جو ہے وہ اسلام سے ہٹ کر نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی اور دنیا کی کوئی بھی زبان وہ اسلام اور مسلمان سے ہٹ کر نہیں ہے. اس کی دلیل ہے, آپ تفسیر کا درس سنتے ہوں گے